بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں نماز کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ بیٹھ کر آنکھ ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اہل ایمان اور قیامت کا دن۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں یہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا۔ قیامت کا ہولناک منظر۔ جب شور برپا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ قیامت کا منظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک اول کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ قیامت میں جھوٹے خداؤں کو بے بسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکے گا، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت و انکار کرے گا۔ جہنم کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ اب بہت زیادہ کالی ہو گئی۔ اہل ایمان کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسا ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، یا لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے، اور یہ بدلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ گناہ گاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھرا کر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی جو بیہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں۔ اس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار کر دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی وہ آگ ہے جن کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جنت کے درختوں کی سریلی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور ان کی شاخیں ہیرے کے زیورات کی ہے۔ اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی۔ جہنمیوں کا کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہنم والوں کو آج نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی کھانے کا چیز نصیب ہوگی سوائے زخموں کی دھون کے، جس کو بڑے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کو کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو دور کرے گا۔ قیامت کے دن خوش نصیب انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش نصیب میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا۔
ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا افسوس کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس کرے گا، اور اگر گناہ گار ہے تو گناہ سے نہ رکنے پر افسوس کرے گا۔ دوزخ میں بچھو کی ڈسنے کے اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہے، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ جنت کا خیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتی کا کھولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہی ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں جنتیوں کی بیویاں ہوگی جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے گی اور ان کے پاس ان کے شوہر آتے جاتے رہیں گے۔ کافر ناکام ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمالوں کو برباد کر دے گا۔ قیامت کے حالات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی گابن اٹھنیاں قیمتی ہونے کے باوجود آزاد چھوڑ دی جائے گی اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے